بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مٹھی بھر لوگ۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے افراد بہت تھوڑے تھے۔ جی ہاں، مٹھی بھر قرآن پاک نے خود فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ ہود، سورۃ ہود 40 نمبر۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کم و بیش 80 مرد اور عورتیں ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ ان مٹھی بھر لوگوں سے راضی ہوا۔ وہ ایک کشتی پر بیٹھے اور عذاب سے بچ گئے اور قیامت تک ان کی نسل جاری ہو گئی، جبکہ اکثریت کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ یا اللہ، ہم انہی مٹھی بھر لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور اس اکثریت سے ہم بری ہیں جنہوں نے آپ کے پیغمبر کو جھٹلایا اور آپ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ قرآن پاک سمجھاتا ہے کہ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو یہی طعنہ دیا تھا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ اکثریت کو غلام بنانا چاہتے ہیں، ہم طاقت کے زور پر ان کو کچل دیں گے۔ قرآن پاک ہمیں یہ آیات سناتا ہے، غور سے سنیں، یعنی کہ سورۃ شعراء کے 53 سے 56 تک۔ پھر فرعون نے شہروں میں چپڑاسی اعلان کرنے والے بھیجے کہ یہ ایک تھوڑی سی جماعت ہے اور انہوں نے ہمیں بہت غصہ دلایا ہے، اور ہم سارے ان سے خطرہ رکھتے ہیں، یا ہم سب مسلح ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام لکھتے ہیں، فرعون نے کہا، ان تھوڑے سے آدمیوں نے تم کو تنگ کر رکھا ہے، حالانکہ ان کی ہستی اور حیثیت کیا ہے جو تمہارے مقابلہ میں عہدے پر ہو سکیں۔ یہ باتیں قوم کو غیرت اور جوش دلانے کے لیے کہیں۔ قرآن پاک یہ بھی سمجھاتا ہے کہ فرعون اپنی قوم کو ڈرا رہا تھا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک کو یہ مٹھی بھر لوگ پسند آئے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی بات کو مانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر میں رستے بنا کر نجات دے دی اور فرعون کو اس کی اکثریت کے ساتھ غرق کر دیا۔ اے القلم کے پڑھنے والو، سچ بتاؤ کہ آپ لوگ نجات پانے والی اقلیت کے ساتھ ہیں یا غرق ہونے والی اکثریت کے ساتھ؟ قیامت کے دن آپ کن کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں؟ قرآن پاک اعلان فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم کو دعوت دی، مگر اکثر لوگ ایمان نہ لائے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ سورۃ شعراء 103 آیات۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، مگر اکثر لوگ ایمان نہ لائے۔ سورۃ شعراء 121 آیات۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی، مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔ یہی حال حضرت لوط علیہ السلام کی روشن خیال قوم کا تھا، ان کی بھی اکثریت ایمان نہیں لائی، اور یہی حال حضرت شعیب اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوموں کا رہا۔ قرآن پاک نے یہی سمجھایا کہ مٹھی بھر لوگ ایمان لائے اور وہی کامیاب ہوئے۔ معلوم ہوا کامیابی کا مدار کثرت اور قلت پر نہیں، ایمان اور دین پر ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال محنت فرمائی، قوم کو خوب دعوت دی، مگر بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ ابو جہل بھی کہا کرتا تھا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، حتیٰ کہ غزوہ بدر میں بھی وہ مسلمانوں کے لشکر کو مٹھی بھر کہہ رہا تھا۔ عربی زبان میں اس کے لیے کلمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ مگر یہ مٹھی بھر لوگ سچے تھے، ایمان والے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، اور ابو جہل اپنی اکثریت کا ناز دماغ میں لے کر جہنم میں جا گرا۔ پاکستان کے حکمرانوں کا شاید فرعون اور ابو جہل سے قریبی رابطہ رہتا ہے۔ ان کو بھی پاکستان کا دیندار طبقہ ہمیشہ مٹھی بھر نظر آتا ہے۔ ان جہانی پرویز مشرف نے جب روشن خیالی کی قیادت سنبھالی تو ان کا پہلا بیان یہ تھا، پاکستان میں داڑھی اور برقع کی حمایت کرنے والے صرف 1% لوگ ہیں، اور اس 1% طبقے کو حق نہیں ہے کہ وہ 99% افراد پر اپنی رائے مسلط کریں۔ مگر کچھ عرصہ بعد ان کے اعداد و شمار میں تبدیلی ہوئی، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ بنیاد پرست لوگ پاکستان میں 15% ہیں۔ ان جہانی پرویز مشرف دنیا کے غیر مقبول ترین انسان تھے۔
ان کو چند جرنیلوں نے صدر بنایا تھا، مگر پھر بھی وہ پاکستان کے دیندار طبقے کو تھوڑا ہونے، اقلیت ہونے اور مٹھی بھر ہونے کے طعنے دیتے رہے۔ آج وہ اپنے گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ پاکستان کے ہر مدرسے میں داخلہ لینے والے طلباء کا ہجوم ہے، اور الحمدللہ ہر دینی مرکز اور دینی کام آباد ہے۔ پرویز مشرف کی پوری زندگی عبرتناک ہے، مگر وہ جاتے جاتے ایک ایسا کام کر گئے جو شاید ان کی بدنامی کو کم کر دے۔ ایک علاقے میں ایک ڈاکو تھا، لوگ اس سے بہت تنگ تھے اور جھولیاں پھیلا پھیلا کر اس کے لیے بد دعائیں کرتے تھے۔ وہ ڈاکو جب بوڑھا ہو گیا تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کو اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا، ہر ایک نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ ہر گھر آپ کے ظلم سے جل رہا ہے اور علاقے کا ہر شخص آپ سے تنگ ہے، تو یہ لوگ پاگل تو نہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو اچھے الفاظ سے یاد رکھیں۔ ڈاکو کا ایک مشیر عقل مند تھا، اس نے کہا میرے پاس تدبیر ہے، آپ مرنے سے پہلے اس علاقے کا چارج فلاں ڈاکو کو دے جائیں۔ وہ اتنا لالچی، حریص اور ظالم ہے کہ لاشوں کے اعضاء تک کاٹ کے بیچ آتا ہے۔ وہ جب اس علاقے میں اپنے مظالم شروع کرے گا تو لوگ آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کریں گے کہ پرانا ڈاکو اچھا آدمی تھا، مگر کم از کم قتل کرنے کے بعد لاش کو تو بے حرمت نہیں کرتا تھا۔ پرویز مشرف نے بھی یہی تدبیر اختیار کی ہے اور ان لوگوں کو اقتدار دے کر گیا ہے جنہوں نے چند دن میں قوم کو پرویز مشرف کی تعریف پر مجبور کر دیا ہے۔ کھانے کے لیے آٹا نہیں، روشنی اور دیگر ضروریات کے لیے بجلی نہیں، اور بجلی کے بل دیکھ کر دن میں تارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور امریکہ کی فرما برداری میں پورے ملک کو جنگ میں جھونکا جا رہا ہے۔ اور اب حکومت کے ہر فرد کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ ہم مٹھی بھر لوگوں کی نہیں چلنے دیں گے، ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ یہ جمہوریت بھی مسلمانوں کے لیے عجیب و غریب مصیبت بنی ہوئی ہے۔ اگر بد دین طبقے کو زیادہ ووٹ مل جائیں تو وہ اپنی اکثریت کے ناز میں دیندار مسلمانوں کو ستاتا ہے، اور اگر کسی جگہ دیندار لوگ زیادہ ووٹ حاصل کر لیں تو فوراً فوج اقتدار سنبھال لیتی ہے۔